بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تازہ ولاگ۔ آج ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی درسگاہ پشاور یونیورسٹی کی، جو اس وقت ایک سنگین مالی، انتظامی اور تعلیمی بحران سے گزر رہی ہے۔ پشاور یونیورسٹی کا مالی بحران دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اساتذہ شدید پریشان ہیں، ملازمین مشکلات سے دوچار ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اس صورتحال میں بے بس نظر آتی ہے۔ اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی پیوٹا نے پیر 9 فروری سے مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ہڑتال کے دوران اساتذہ کلاسز کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، امتحانی ڈیوٹیز سر انجام نہیں دی جائیں گی۔ پیوٹا کے عہدیداروں سے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس بحران کی ذمہ دار وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتیں ہیں۔ ان کے مطابق اس بحران کا آغاز 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوا، جب اعلیٰ تعلیم کو صوبائی ذمہ داری بنا دیا گیا اور وفاقی حکومت نے فنڈز فراہم کرنا بند کر دیے۔ یونیورسٹیوں کا سارا مالی بوجھ صوبائی حکومت پر آ گیا۔ صوبائی حکومت نے ایک طرف سیاسی بنیادوں پر صوبے کے مختلف علاقوں میں نئی یونیورسٹیاں قائم کی، اور دوسری طرف پشاور یونیورسٹی میں سفارشوں پر ملازمین کی بھرتیاں شروع کی گئی۔ ہر دور کی حکومت نے وائس چانسلرز پر دباؤ ڈال کر اپنے منظور نظر افراد کو بھرتی کروایا۔ سال 2017 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے مختص فنڈ 10 ارب روپے پر منجمد کر دیا گیا، اور آج تک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اسی فنڈ میں سے 3 ارب 60 کروڑ روپے ریٹائرڈ ملازمین کی پنشن کے لیے مختص کر دیے گئے، جس سے پشاور یونیورسٹی کا اصل بجٹ مزید کم ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پنجاب اور سندھ جیسے بڑے صوبوں میں یونیورسٹیوں کی تعداد کم مگر فنڈز کہیں زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر پنجاب میں یونیورسٹیوں کے لیے مختص بجٹ 50 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ نئی یونیورسٹیاں اسپیشلائز یا ٹیکنیکل ہونے کی بجائے جنرل تعلیم فراہم کرنے لگی ہیں، جس سے پشاور یونیورسٹی میں طلبہ کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حتیٰ کہ پشاور کی سرکاری ایگریکلچر یونیورسٹی نے بھی زرعی تعلیم کے ساتھ ساتھ جنرل مضامین پڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ مزید یہ کہ تمام سرکاری کالجوں میں بھی اس پروگرام شروع کر دیے گئے۔ جو مضامین یونیورسٹی میں فی سیمسٹر 15 سے 20 ہزار روپے میں پڑھائے جاتے تھے، وہی مضامین کالجوں میں 5 سے 6 ہزار روپے میں دستیاب ہو گئے۔ نتیجتاً طلبہ نے سستی ڈگری کو ترجیح دی، اور یونیورسٹی کا نظام مزید متاثر ہوتا گیا۔ پشاور یونیورسٹی کے اساتذہ کو گزشتہ 20 سال سے پروموشن بھی نہیں ملی، اور نہ ہی نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں، اور نہ ترقی کا کوئی واضح نظام موجود ہے۔ حکومت نے سیاسی مداخلت کے نام پر یونیورسٹی میں بھرتیوں کو محکمہ اعلیٰ تعلیم کی NOC سے مشروط کر دیا ہے، جس سے وائس چانسلر بھی بے اختیار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 6 سالوں میں 40 سے زائد اساتذہ یونیورسٹی چھوڑ چکے ہیں، جبکہ 120 اساتذہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ٹیچرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے صوبائی حکومت کو متعدد خطوط لکھے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی درخواست بھی کی گئی ہے، مگر ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یونیورسٹی کی سالانہ کانوکیشن، جو ہر سال 30 اکتوبر کو ہوتا رہتا ہے، 3 ماہ سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک منعقد نہیں ہو سکی، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب وقت نہیں دے رہے۔ اور اس بحران کا ایک اور تشویشناک پہلو بھی سامنے آیا ہے۔ اسی سال پشاور یونیورسٹی کے کئی شعبوں میں داخلے ہی نہیں ہو سکے، خاص طور پر پشتو ادب اور اردو ادب جیسے اہم اور تاریخی شعبے، جہاں اس سال ایک بھی طالب علم داخل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ طلبہ کی عدم دلچسپی اور کم تعداد کے باعث
یونیورسٹی کے متعدد شعبے مکمل طور پر بند بھی کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ شعبے ہیں جو نہ صرف ہماری زبان، ادب اور ثقافت کے امین تھے، بلکہ صوبے کے علمی شناخت بھی سمجھے جاتے تھے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو صرف ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ پورا تعلیمی اور ثقافتی ورثہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ وقت ہے سنجیدہ فیصلوں کا، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ان تمام حالات کے پیش نظر پیوٹا کا کہنا ہے کہ وہ ہڑتال اور بائیکاٹ پر مجبور ہیں۔ یہ صرف اساتذہ کا مسئلہ نہیں، یہ ہزاروں طلبہ اور صوبے کے تعلیمی مستقبل کا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت جاگے گی یا پشاور یونیورسٹی یوں ہی زوال کی طرف بڑھتی رہے گی؟ ناظرین، آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔